اب آپ نے جو سوال پوچھا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بڑی محنت ہے اس اسپیس میں. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان کو داد دینی چاہیے. فرام دیئر پوائنٹ آف ویو بڑی محنت کی ہے انہوں نے. پہلے وہ ریزولوشن پاس کروایا اور اب یہ کانگریس سے ایک نان بائنڈنگ ریزولوشن, اور مطلب آلموسٹ آل آف کانگریس سے یہ کروا لیا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. تو دیٹس شوز یو کہ پہلی دفعہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے بیہیو کر رہی ہے, اور وہ اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ وہ خان صاحب کے حق میں سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ تو اسی لیے جو بیکلیش آیا یہاں وہ پی ٹی آئی سے تو نہیں آیا, وہ تو آیا ہے اپنے خواجہ آصف صاحب سے یا اس حکومت سے آیا ہے جو کہ بیسکلی کی گورنمنٹ ہے, تو ظاہر ہے ان کی طرف سے تو آنا ہی تھا. سو یہ تو ایکسپلینیشن ہو گیا, مگر اس سے زیادہ بھی ایک اور گہرا ایکسپلینیشن بھی ہے. کیا؟ یہ وہی کانگریس ہے جو کہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی کا تحفظ ہونا چاہیے پاکستان میں. جی. یہ وہی کانگریس ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. یہ وہی کانگریس ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہاں جو میڈیا کے اوپر بڑا پریشر ہے. یہ وہی کانگریس ہے جو ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بات کر رہی ہے. ایسے ہی ہے. مگر یہ وہی کانگریس ہے جو کہہ رہی ہے کہ نیتانیاہو کو آپ ہتھیار بھی دیں, پیسے بھی دیں, اور غازہ کے اندر ایک جینوسائیڈ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی, اور کہہ رہی ہے کہ اس جنگ کو کنٹینیو ہونا چاہیے, اور اسرائیل کا پورا سپورٹ کر رہی ہے. یہ وہی کانگریس ہے, یہ وہی لوگ ہیں. ایک طرف تو یہ اسرائیل اور اسرائیلی گورنمنٹ کے اور زائنسٹ لابی کے اتنے بڑے حمایتی ہیں, دوسری طرف یہ اب پی ٹی آئی کے بھی حمایتی بن گئے ہیں اور پاکستان کی تنقید کر رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ یہ ریزولوشن پیش کرنے والے بھی وہی شخصیت ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. اچھا, اب آئیے آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ اس ریزولوشن کے بعد کیا ہوا ہے. پاکستان نے ظاہر ہے ریزولوشن لانے کا اعلان کیا ہے, ہم بھی اپنی پارلیمنٹ میں لے آئیں گے. اچھا, مگر ساتھ ساتھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آیا پاکستان کی رژیم کی حمایت میں. ہاں, وہ بھی آیا نا, وہ آپریشن نظم استحکام, انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ جو آپریشن ہے اس کو سپورٹ کیا اور کہا کہ بالکل یہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, مفادات مشترکہ ہیں. اور یہ وہی اینٹی ٹیررسٹ آپریشن ہے جو اپوزیشن اس وقت کی ہے, اس کو اپوز کر رہی ہے. جی ہاں. سو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکن فارن پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے وہ حکومت, پاکستان کی حکومت کو اور اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور کانگریس پی ٹی آئی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے برعکس کی پوزیشن ہے. ایسے ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو پھر یہ سوچنا یہ چاہیے کہ کس کے مفاد میں کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو یہ ہے کہ امریکن کانگریس جو ہے اس نے بھی یہ ریزولوشن پوچھے بغیر نہیں کیا ہوگا. کس سے؟ یہ وائٹ ہاؤس سے بالکل رابطے میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں رابطے میں, اور اس کے بیسس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ آپ اس قسم کا ریزولوشن پاس کر دیں, کیونکہ آپ کی کنسٹیٹیوئنسیز کے اوپر آپ کا بھی پریشر ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کر دیں. اور اچھا ہے نا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک طرف سے آپ کو اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کو سپورٹ کر رہی ہے, دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ تو کیونکہ ان کی ایک اینٹی ٹیرر پالیسی ہے آل اوور دا ورلڈ, تو یہ تو سپورٹ کرنا پڑے گا. مگر پیچھے ان کو اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ نے اس وقت کیوں یہ آپریشن لانچ کیا. آپ نے اس وقت یہ آپریشن لانچ کیا ہے کیونکہ چائنا نے آپ کو کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر فارن انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ٹینشن میں ہیں اس وقت, ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, اور یہ سارا سپیک کا جو پروجیکٹ ہے جو ایک دفعہ کبھی آپ کہتے ہیں آپ چلانا چاہتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں آپ نہیں چلانا چاہتے. عمران خان آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں چلائیں گے, نواز شریف آتا ہے وہ کہتا ہے چلانا چاہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ پھر کس طریقے سے یہ چلے گا. اگر ہمارے لوگ مارے جائیں گے اور آپ ہمیں پروٹیکشن نہیں دیں گے اور اینٹی ٹیرر آپریشن نہیں کریں گے تو پھر کام کیسے چلے گا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اینٹی ٹیرر آپریشن کا جو ٹائمنگ ہے اس کا بھی تو بڑی اہمیت ہے نا, کہ یہ ٹائمنگ ہے. ابھی چائنا کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں بڑی ڈیٹیل کے اندر, اس کے بعد ان کے بہت سینئر منسٹر یہاں سے ہو کے گئے ہیں, وہ آرمی چیف کو بھی ملے ہیں, پرائم منسٹر کو بھی ملے ہیں, اور یہ باتیں چائنا کی طرف سے لیک بھی ہو رہی ہیں کہ وی آر ویری کنسرنڈ کہ جس طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری ایک اسپیشل فورس بنائی جائے چائنیز انجینئرس کو اور چائنیز پرسنل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از پارٹ آف اے فارن پالیسی انیشیٹو
جس کا تعلق چائنا کے ساتھ ہے مور دین اٹ از ود اس. حالانکہ افسوس کی بات ہے عائشہ کہ اس کا تعلق تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ضروری ہے کہ چائنا ہمیں یہ کہے کہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. کیا ہمارے اپنے لوگ نہیں مارے جا رہے؟ 6-7 سپاہی یا افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں ہر روز. یہ ہر روز کی خبر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سپیک نہ چلے. امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں. امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یوکرین کے اندر امریکہ کو سپورٹ کریں, یو ایس چائنا کا جو بلاک ہے اس کو مت سپورٹ کریں. اسی طریقے کے ساتھ امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کشمیر کو بھول جائیں اور مکمکا کریں. اچھا ٹھیک, اور کیونکہ وہ ابھی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں نا, تو دے ڈونٹ وانٹ اینی کنٹری آن دا نیبرہڈ ڈیسٹیبلائزنگ انڈیا. تو میں سمجھتا ہوں امریکہ جو ہے اس کے کوئی دوست و یار نہیں ہوتے, اپنے مفاد ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ سی آئی اے کو بھی استعمال کرتے ہیں, کانگریس بھی استعمال ہو جاتی ہے, مگر جو کور ایشوز ہیں ان کے کور ایشوز یہی ہے کہ اس ریجن کے اندر دے آر اینٹی چائنا اینڈ پرو انڈیا, اور ہمیں انہوں نے کیلیبریٹ کر کے استعمال کرنا ہے ون وے اور دی ادر. اور دوسری طرف دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ عمران خان, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اس ملک میں ڈیموکریسی آتی ہے نہیں آتی. ان کو صرف یہ ہے کہ ہمارے مقصد پورے ہونے چاہیے, اور وہ اسی لیے آئی ایم ایف کا پروگرام اتنی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا, پیسے کتنے دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. کیا ہے 4-5 بلین ڈالرز, کچھ بھی نہیں. فار دیم اٹس نتھنگ. آپ اسرائیل کو اس سے زیادہ پر ڈے دیتے ہیں, تو آپ ہمارے اوپر تو یہ چیز چلتی ہے, اور وہ اسی لیے پھر تھوڑا ٹائٹ بھی کرتے ہیں, تھوڑی ڈھیل بھی دیتے ہیں, کیلیبریٹ کر کے چلاتے ہیں آپ کو, ہر وقت پریشر پوائنٹس ڈھونڈتے ہیں. That is how big powers play politics. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ we don't have a consistent, well thought out, medium to long term foreign policy, کہ ہم کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, کیسے ہم یہ جو big power politics ہے اس کے اندر نہیں ہم we will not be dragged into it, and how we will remain an independent country. We have no foreign policy worth the name. That is why all these things are happening. But to answer one last question, میرا نہیں خیال عائشہ کہ اس کا کوئی فرق پڑے گا. خواجہ آصف نے آپ نے خواجہ صاحب کی بات کی, خواجہ صاحب نے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, ایسے ہی ہے نا کہ تسی کون ہوندے ہو, اپنے الیکشنز دیکھیں نا, اپنے الیکشن چھوڑو, تسی جو حرکتاں کردے رہندے ہو, تو ٹاپل کرتے ہیں آپ, ڈیموکریسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ صاحب نے ٹاپل کیا, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز دیکھیں. ہاں, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیے ان کے بیان کا بھی وہاں کوئی اثر نہیں پڑے گا, اور ان کے ریزولوشن کا بھی یہاں کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو کبھی اگر وہاں رجیم چینج ہوتی ہے تو یہ ریزولوشن تو پڑی ہوگی, تو کیا استعمال نہیں ہو سکتی پاکستان؟ ریزولوشن نان بائنڈنگ ہے نا, یا تو ہوتی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بائنڈنگ ہے آن گورنمنٹ, نان بائنڈنگ ریزولوشن ہوتی ہے, ایسی گل کرتی, یہاں بھی تو ہوتا ہے نا, ہم بھی ریزولوشنز پاس کرتے ہیں, بٹ ان کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا ریزولوشن پاس کرتا. اچھا, ریزولوشن پاس کرنا از جسٹ indication of a viewpoint. It is not an order, it is not an instruction, it is not a law. So the American government has not been ordered by Congress to squeeze Pakistan. But narrative تو PTI کا strong ہوا نا, narrative PTI regarding elections. Yes, سارے narratives PTI کے ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. مضبوط ہوتے جو بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے نا یار, غلط بات تو نہیں کرنی ہے. بالکل صحیح بات, حق بات کرنی چاہیے. تو اب اس پہ ریزولوشن, جوابی ریزولوشن لانے کی جو بات کی جا رہی ہے, اس سے یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یا نیریٹو ادھر تقویت پکڑی ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے, کنٹرول رد ہو سکتی ہے؟ یو مین ہمارے پارلیمنٹ کے اندر؟ جی, ہمارے پارلیمنٹ میں کہ مداخلت کر رہے ہیں نا ہمارے معاملات میں. کچھ بھی نہیں ہوگا, کر لیں آپ, ایک ریزولوشن پاس کر دیں, کیا ہوگا؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں, ان نے ریزولوشن پاس کیا, کوئی فرق نہیں پڑا. ان کا ریزولوشن تو اس کی بھی زیادہ کم اہمیت. لیکن اس سے پولیٹیکلی تو اسٹرینتھ ملتی ہے نا ایک پارٹی کو. آپ ایک ملک جہاں پہلے ہی اتنا عدم استحکام ہے, پولیٹیکل بھی ہے, اکنامک بھی ہے, وہاں پر ایک بڑے ملک سے, اور وہ بھی آئی ایم ایف سے جو آپ امداد لے رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ امریکہ کا اثر و رسوخ ہے, تو ان چیزوں سے اس پہ بھی اثر پڑے گا؟ نہیں, کیونکہ دیکھیے واٹ از ریال پولیٹک, اسٹرکچرل ریئلزم کیا ہے, جسے کہتے ہیں حقیقت کیا ہے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ مارجنز کے اوپر کھیلتی ہیں. اچھا, یہ اس وقت ان کی اہمیت بنتی ہے کہ اگر وہاں کوئی ایسی ایڈمنسٹریشن آ جائے جو پاکستان کو ٹائٹ کرنا چاہے, پھر وہ ان چیزوں کا سہارا لے کے ٹائٹ کرتے ہیں. مگر اگر وہاں کی ایڈمنسٹریشن آپ کو ٹائٹ نہیں کرنا چاہتی, صرف کھیلنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک, تو پھر ان چیزوں کو اس حد تک اس کی اہمیت ہے کہ وہ کہیں گے جی دیکھیں نا جی کانگریس یہ کر رہی ہے, آپ تھوڑا کھول دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. ساتھ ہی یہ کہیں گے ذرا وہ
وہ تھوڑے سے ہتھیار چاہیے یوکرین کے لیے وہ بھی دے دیں ذرا مہربانی کر کے نا جی, کوئی آرٹلری شیلز چاہیے وہ بھی دے دیں. ادھر سے آپ کہیں گے جی وہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, وہ رشیا والے جو ہیں بڑے ہم تو اب نہیں کرنا چاہیں گے. تو مطلب ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ گیو اٹ ٹو مچ امپورٹنس ایکسیپٹ دیٹ کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہے, ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی لوگ سنتے ہیں اس بات. تو یہ کہا جاتا تھا سائفر آنے کے بعد کہ پاک امریکہ تعلقات کو اس سے نقصان پہنچا, اس بات کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا؟ دیکھیے نا, جیسے خان صاحب نے جو باتیں کی تھی, کیا اس کے ساتھ پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے؟ خان صاحب تو چلے گئے, تو اس کے بعد پاکستان امریکہ کے تعلقات تو حسب معمول چل رہے ہیں, کوئی اس پہ فرق نہیں آیا. اور یہی پی ٹی آئی ہے جو کہ اس وقت امریکہ کو گالیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی مداخلت کی, اب ان کے بعد بھاگے میں اور کہہ رہے ہیں آپ مداخلت کریں ہمارے بہاف پہ. یہ بالکل وہی ڈرامہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو بڑی اچھی ہے, جب ہمارے خلاف ہوتی ہے تو بڑی بری ہے, اور امریکہ جب ہمارے ساتھ ہے تو بہت اچھا ہے, جب ہمارے خلاف ہے تو بہت برا ہے. یہ پی ٹی آئی کا یہی بیانیہ ہے.